بسم الله الرحمن الرحيم. اصل میں عربی زبان کا نعم البدل کسی زبان میں ہے ہی نہیں، کسی زبان میں نہیں۔ رومن میں اگر یہ لکھیں تو یہ لکھنا حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ آپ عین کی جگہ آپ کیا لکھیں گے؟ عین ہے کہ اے لکھیں گے آپ؟ تو پھر یہ متن قرآن میں تحریف ہوئی یا نہیں؟ لہذا ایسے SMS نہیں بلکہ ترجمے پر اکتفا کیا جائے۔ اور جیسے ہمارے یہاں شب برات وغیرہ میں جو دعائیں چھپتی ہیں ان کو ہم نے کہا سورہ یاسین بھی گجراتی میں لکھی، تو سورہ یاسین جب گجراتی میں آپ چھاپیں گے تو اس میں عین، قاف، کاف، زے، زال، وا، اس میں کوئی تفریق ہوگی نہیں، سب کو آپ ایک ہی سے لکھتے جائیں گے، زیڈ لگا دیں گے سب کی جگہ۔ اب تو اس طرح لکھنا حرام ہے، یہ تحریف قرآن میں بھی آتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ میں ایک اسکالر سے ملا جس کا نام تھا نور الدین ڈھرکی، یہ واشنگٹن سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے ورجینیا کے بالکل اینڈ میں اس نے ایک کالج کھولا، وہ ہے گورا نو مسلم۔ وہ مجھے ڈیلاس میں بھی ملا، ہیوسٹن میں ملا، 1-2 مرتبے اس کی تقریر بھی ہمارے ساتھ، اس سے ملنے کا موقع ہوا تو اس نے مجھے دکھایا۔ اس نے کیا کیا کہ جو بچے خالصتاً انگریزی جانتے ہیں تو اس نے رومن انگریزی میں جب قرآن مجید کو لکھا تو اس میں کچھ عین کی اور قاف کی کچھ علامتیں کے پر یا کیو پر کچھ ایسی بنائیں کہ جس سے پتہ لگے کہ یہاں قاف ہے، مگر وہ آدمی وہی پڑھ سکتا ہے جس نے اس سے سیکھا۔ ہاں، اگر وہ سپارہ یہاں آ جائے تو آپ کو تو وہ علامتوں کا پتہ ہی نہیں لگا اس نے کیا علامتیں لکھی ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جن بچوں کو پڑھا دیں گے چلو وہ تو سمجھ جائیں گے یہ عین ہے اور الف ہے یا قاف ہے یا کاف ہے، لیکن یہ اگر دنیا میں پھیلے گا آپ کا قرآن مجید تو اس میں تو بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ بیچارہ ہے تو مسلمان بھی ہے، سنی بھی ہے، مگر اپنا اس کا ایک ذہن ہے، کہتا میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں کہ جو عربی نہیں جانتے تو وہ اس کو پڑھ لیں گے، ایسا نہیں۔ اس لیے میں دنیا بھر میں جا کر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنی اردو زبان کو زندہ رکھو۔ جس کو اردو آتی ہے وہ عربی آسانی سے پڑھ لے گا، اور اگر اس کو اردو نہیں آتی تو غیر المغضوبے کو کیا پڑھے؟ غیر المغضوبے پڑھے گا وہ، معاذ اللہ۔ جب اس کو اردو نہیں آتی، تلفظ نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ بالکل تحریف قرآن، اور تحریف قرآن حرام ہے، جان کر کو کرے، اگر مانے نہیں تو کفر تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ عربی کا نعم البدل کہیں نہیں۔ مجھے بتائیے دنیا کی ساری زبانیں آپ لے آئیں، کیا اس میں ایک ایک حرف کے نکالنے کوئی جگہ متعین ہے؟ نہیں۔ اب دیکھیں آپ ایک سے ملتے ہوئے لفظ ہیں، اردو میں تو ہم اہتمام نہیں کرتے، سین، صاد، یہ دیکھیں دونوں ملتے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اب اس میں عربی میں تو تجوید میں پڑھایا ہی جاتا کہ بھئی کیسے صاد کیسے نکلیں، سین کیسے نکلے، جیسے رال، زے، ضاد کو بھی لوگ مغضوبے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے حروف کے جو منہ ہے ہمارا، اس کے مقام متعین ہے کہ فلاں حرف نکلنے میں زبان کہاں لگنی چاہیے، دانتوں پر لگے، آگے لگے، پیچھے لگے۔ یہ علم کسی اور خزانے میں تو آپ کو نہیں ملے گا جو عربی میں ہے۔ لہذا عربی کو عربی ہی میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے یا تفسیر ہے وہ کسی زبان میں بھی ہو سمجھانے کے لیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، مگر عربی متن کو کسی اور زبان میں ڈھالا نہیں جا سکتا کہ عربی کی جتنی وسعت کسی زبان میں بھی نہیں۔